پہلے ان مظفر بہاری صاحب کو سنیے آپ لوگ، پھر اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہاں لکھا ہوا ہے، ان کو کچھ معلوم ہی نہیں بیچاروں کو۔ یہ کیا لکھا ہے اس میں؟ کیا لکھا ہے بھائی؟ یا علی ہے یا اللہ ہے؟ یا علی ہے نا؟ اس میں کیا ہے؟ یا اللہ ہے یا حسین؟ یا علی اور یا حسین باقاعدہ علی الاعلان ٹوپیوں پہ لکھ کر کے اس کو لوگ پہنتے ہیں اور خود اس پر عمل کرتے ہیں اور دنیا والوں کو دعوت دے رہے ہیں، تم بھی یا علی اور یا حسین کی ٹوپیاں پہنو اور یا علی اور یا حسین کا نعرہ لگاؤ اور یا علی اور یا حسین کو پکارو۔ میرے بھائی یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے؟ یہ دین ہے؟ بتاؤ، یا علی یا حسین کس نے حکم دیا یا علی یا حسین کو پکارنے کا؟ اللہ کی طرف سے کہیں حکم ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہیں حکم ہے؟ ان صاحب کو پریشانی ہے کہ ٹوپی پر یا علی لکھا ہوا ہے، ٹوپی پر یا حسین لکھا ہوا ہے، اور پھر بتاتے ہیں کہ یا اللہ نہیں لکھا ہوا ہے۔ تو چلیے آپ کے کہنے کے مطابق یا اللہ والی ٹوپی بھی بازار میں انشاءاللہ جلدی آ جائے گی، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال یا علی لکھا ہوا ہے یا حسین لکھا ہوا ہے، آپ کا کہنا یہ ہے کہ یا کہہ کر صرف اللہ کو پکارو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، اور کیونکہ کوئی اور مدد نہیں کرتا ہے، آپ کا کہنا یہی ہے غالباً۔ تو آپ یہی چاہتے ہیں کہ کوئی اور مددگار نہیں ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ قرآن مقدس میں ہے کہ مددگار اور بھی ہیں الحمدللہ ایمان والوں کے۔ غیر مسلموں کا، آپ جیسے لوگوں کا کوئی دوسرا مددگار نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ چلیے آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ کب کہا اللہ نے کب حکم دیا، رسول اللہ نے کب حکم دیا، تو سنیے پارہ نمبر ہے 28، سورہ تحریم ہے، آیت نمبر 4۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ بے شک اللہ اپنے نبی کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک مسلمان، اور اس کے بعد سب فرشتے مدد پر ہے۔ آپ تو ٹینشن میں تھے کہ یا علی کیوں پکارا ہو یا حسین پکارا، یا تو اللہ پاک فرما رہے سارے نیک مسلمان جتنے بھی ہیں وہ سب مددگار ہیں۔ آپ اتنے بھی ٹینشن میں تھے مولا علی مددگار ہے کہ نہیں ہے؟ ضرور ہے، اس لیے کہ نیک مسلمان ہے، یہ قرآن مقدس کا ارشاد ہے۔ چلیے دوسری آیت سناتے ہیں آپ کو، یہ اللہ نے فرمایا اور رسول اللہ کی زبان سے نکلا، اس لیے حق ہے۔ آگے پڑھے، میں دوسری آیت سنا رہا ہوں، پارہ نمبر 6 ہے، سورہ مائدہ ہے، اور آیت نمبر 55 ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یعنی اے مسلمانوں تمہارا مددگار نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول، اور وہ ایمان والے جو نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کرنے والے ہیں۔ یہاں تو اللہ پاک فرما رہا ہے تمہارا مددگار نہیں مگر اللہ، پھر فرماتا ہے رسول بھی مددگار ہے، پھر کہتا ہے وہ ایمان والے جو زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی مددگار ہیں، وہ سارے کے سارے مددگار ہیں۔ آپ ٹینشن میں ہے کہ یا علی لکھ دیا، اللہ نے کہا حکم دیا۔ اب آپ نہیں پڑھتے تو ہم کیا کریں بھائی؟ آپ کو پڑھنا چاہیے نا، آپ قرآن پڑھتے نہیں، حدیث پڑھتے نہیں ہے، اور بلا وجہ کھڑے ہو کر کے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پڑھا کریں نا قرآن شریف، تو آپ کو معلوم پڑے گا۔ چلیے اور سناتا ہوں میں آپ کو ایک اور آیت۔ اللہ پاک پارہ ہے 10، سورہ توبہ ہے، اس میں اللہ پاک فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہے۔ حالانکہ خود ہی ایک جگہ فرماتا ہے ما لہم من دونہ من ولی، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ پارہ 15 سورہ کہف کے اندر اللہ پاک یوں کہتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک طرف یوں کہتا ہے ایک طرف یوں کہتا ہے، تو یہاں اہل سنت الحمدللہ حق پر ہے، کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا حقیقی مددگار کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مولا علی بھی مددگار ہے، امام حسین بھی مددگار ہے، ابو بکر صدیق بھی مددگار ہے، عمر فاروق اعظم بھی مددگار ہے۔ اس طرح بہت ساری باتیں میں آپ کو کہہ سکتا ہوں۔ آپ اس بندے سے پوچھ رہے ہیں کہ بتائیے امام اعظم ابو حنیفہ نے کب کہا، کب مدد مانگی، تو سنیے آپ امام اعظم ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں، یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رداک و احتمی بجمالک بے جما کا، اپنے پیشواؤں کے پیشوا میں دلی قصد سے آپ کے حضور آیا ہوں، آپ کی رضا کا امیدوار ہوں، اور اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اب آپ بتائیں مجھے کہ حضور کی پناہ میں آنا مدد مانگنا ہے کہ نہیں ہے؟ ضرور ہے۔ چلیے آپ کو ٹینشن ہے کہ یا کیوں کہہ دیا؟ ارے بھائی نماز تو پڑھتے ہوں گے، تو نماز میں کہتے ہیں نا آپ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
یہ تو کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ ضرور کہتے ہوں گے. تو یہاں پر بھی تو یا کہہ کر کے ندا ہو گئی ہے. لیکن پتہ نہیں آپ کے دماغ میں کون سا گوبر بھرا رہتا ہے کہ جہاں یا علی کہا فوراً شرک, جہاں یا حسین کہا فوراً شرک. اچھا دلیل میں کوئی حدیث نہیں ہے, کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے, اور پیش بھی کریں گے تو وہ آیتیں جو کہ ذاتی اور حقیقی طور پر مددگار کا اعلان کر رہی ہے, ورنہ عطائی طور پر تو بے شمار لوگوں کو اللہ پاک نے مددگار بنایا ہے. بہرحال میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا آپ کو ہدایت عطا فرمائے, اور اپنے سنی بھائیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس ہرگز کھڑے نہ رہیں, اور آپ کے فتنے سے اللہ پاک لوگوں کو محفوظ فرمائے. آمین. والسلام علی من اتبع الہدی.